صلح حدیبیہ میں حضور پاک کے پاس حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی، حضور نے صحابہ سے بیعت لے لی۔ اگر درود شریف حضور تک فرشتوں کے ذریعے پہنچتا تھا تو حضرت عثمان کا درود بھی پہنچتا ہوگا، پھر حضور کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ واہ، بڑا تیس مار خانی سوال ہے۔ علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے مقام حیات اس دا جواب لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ لینا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان مکہ گئے، جھوٹی افواہ آئی کہ وہ شہید ہو گئے، حضور نے بیعت لے لی، آؤ اپنے بھائی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ حالانکہ حضرت عثمان تو آ گئے، وہ جھوٹی خبر تھی، تو کہتے ہیں حضرت عثمان کا درود حضور پر پیش کیوں نہیں ہوا؟ میرا پہلا سوال ہے کہ حضرت عثمان کتنے دن وہاں رہے؟ ایک روایت میں ہے کہ صبح گئے اور ظہر سے پہلے واپس آ گئے، قریب جگہ ہے، حدیبیہ اتنا دور نہیں ہے خانہ کعبہ سے۔ حدیبیہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آج کل اس کا نام ہے شمیسیہ۔ اگر تیز گھوڑے پہ بندہ جائے تو 1 گھنٹے میں آنا جانا ہے، تو اتنا دور تھا جو آپ دوسروں کو ایسے 2 نمبری کر کے پھنسا دو، او حدیبیہ، او مکہ، قریب ہے میرا پتر، ہم دیکھ کر آئے ہیں، دنیا جانتی ہے وہاں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گئے صبح نماز حضور کے پیچھے پڑھ کے، ابھی مثلین نہیں ہوا تھا کہ واپس آ گئے ہیں، اور اس دوران تو نماز کا وقت نہیں آیا، درود پڑھا نہیں ہے، تو پہنچتا کیسے؟ پہلے تو پڑھنا ثابت کر دے، پھر اسی پہنچانا ہی ثابت کر دینا۔ دوسرا جواب، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 3 دن رہے تھے۔ اب کہیں گے وہ والی روایت جڑی کھلوتی ہے تو 3 دن کی نمازوں کا ثواب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب بھی ہے میرے پاس، میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ آؤ ذرا سن، مجھے یہ بتائیں، فضائل اعمال میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک جگہ صحابہ پڑاؤ کرنے لگے اور زمین کو کھودا، توجہ رکھنا، اور وہاں سے کس سورت پڑھنے کی اندر سے آواز آ رہی تھی؟ سورت تبارک الذی، سورت ملک۔ کسی کی قبر تھی نا، تو حضور پاک کو بلایا گیا، آقا کا نامدار نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ اس کو بند کر دو، قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ اللہ کسی خوش نصیب کی نیکی کو قبر میں بھی جاری رکھتے ہیں۔ جب افواہ آئی نا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو ان کا درود تو نماز والا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان بھی ان خوش قسمت لوگوں میں ہے کہ ہو سکتا ہے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کی نیکی حضور پر پیش ہو رہی ہو۔ اب یہ نیکی وفات سے پہلے والی ہے یا وفات کے بعد؟ علم غیب کی کنجی تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو رسول اللہ کو عالم الغیب مانتا ہے کہ وہ سمجھتے ہو یہ شہادت سے پہلے والا یا بعد والا ہے؟ درود تو آ رہا تھا، لیکن وہ وفات کے بعد والا ہے یا پہلے والا ہے؟ اس بات کی علم نہیں تھا، کافر جھوٹ بول رہے تھے۔ جب تک رب کریم نے نہیں بتایا، حضور نے بیعت لے لی اور کافروں پہ روب پڑ گیا، حضرت عثمان آ گئے اور بات کھل گئی۔ اتنی سی بات ہے، اس پر کون سے اشکال؟ نمبر 3، یہ حضور کی وفات سے پہلے والا درود پیش ہونے والا ہے یا وفات کے بعد والا؟ وفات کے بعد پہلے والا ہے، تو پہلے والے کا تو جواب دے، تیرا سارا رولا تھی وفات دے بعد دا ہے۔ پہلے والا تو جواب دے کہ وہ کیسے آتا تھا، اپنا مسئلہ کاٹ کے تو میرے گل پا دیتے ہیں۔ چل لو جی، کتنا آسان سوال ہے۔ منکرین حیات النبی کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ نے حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ غمزدہ ہو کے اشعار پڑھے تو حضرت فاطمہ کو تو حضور نے جواب نہیں دیا، آپ کے سلام کا جواب کیسے ملتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، کل کوئی کہہ دے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تھا، وہ سانپ بن گیا تھا، حضور نے ڈنڈا پھینکا کیوں نہیں اور ابو جہل کے سامنے سانپ بنا کیوں نہیں؟ پھر دسو تجھ کی جواب دینا۔ حضرت موسیٰ کا تو یہاں ہاتھ جاتا تھا، سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، میرے آقا نامدار کے پاس تو ایسا معجزے کی بات نہیں آئی، تو کیا کرو گے؟ جو کوئی جواب آپ بھی مجھے دو۔ اے سادھے بندے، کہاں بیٹھے ہو دنیا میں؟ کیسی باتیں دنیا میں کر رہے؟ سوال یہ ہے کہ کرامت ہوتی ہے، کرامت، اور معجزہ ہوتا ہے۔ خرق عادت فعل نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی اپنے اختیار سے نہیں، اللہ کے اختیار سے پیش کرتا ہے۔ اللہ چاہے ظاہر ہو، اللہ نہ چاہے نہ ظاہر ہو۔ اور ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے، وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہے ظاہر ہو، اللہ نہ چاہے نہ ظاہر ہو۔ 7 کنویں میں ڈال دیا ہے بھائیوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور باپ کو آ کر کیا کہا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا، اور وہ پریشان ہے۔ اور مصر سے 1000 کلومیٹر دور سے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی ہے، اور یہاں بیٹھ کے والد کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں آ رہی ہیں،
کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریب میں کنویں میں ڈالے ہوئے بیٹے کی تو خبر نہیں ہے اور 1000 کلومیٹر دور کی پتہ چل گئی؟ بھائی رب چاہے جب دے دے، جس کو چاہے دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کو جو سلام کا جواب قبر سے آیا ہے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو، وہ تمہیں چبھ رہا ہے؟ میں حیران ہوں، خود کو دیوبندی بھی کہتے اور حضرت مدنی دیوبند کے شیخ الحدیث سے بغض بھی ہے۔ کیسا سوال، کیسا دیوبندی ایک بندہ کہ میں پولیس والا ہوں اور اپنے تھانے سے اس کو بغض ہو، میں پولیس والا ہوں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف پولیس سے بغض ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاکستانی اور پاکستان سے نفرت بھی ہو، میں مسلمان ہوں اور مذہب سے نفرت بھی ہو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سلام کا جواب ہے یہی چبھ رہا ہے۔ سنو، حضرت مدنی کی یہ کرامت ہے، اللہ چاہے ظاہر کر دے، نہ چاہے نہ کرے۔ باقی رہا حضرت فاطمہ نے قبر پہ جا کے شعر پڑھے ہیں، تو جرت کر قبر پہ جا کے شعر پڑھنا ثابت کر دے، تو جرت کر، بسم اللہ اس میں قبر لے آ۔ جھوٹ بولتا ہے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت خاتون جنت کا شعر ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد میرے ابو کی جدائی کے وہ غم مجھ پر آئے کہ اگر یہ غم سفید دن پہ آتے تو کالی رات بن جاتا۔ یہ اما فاطمہ نے ابا کی جدائی ذکر کی ہے، خبر پہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا میں بات کی ہے، اور تم نے کہاں سے کہاں معاملہ بنا دیا۔ سوال سب سے پہلے حیات النبی کا انکار کس نے کیا تھا؟ بابا پہلا انکار تو میں نے کہا حجاج جیسے ظالم نے جس نے 1,20,000 آدمی کا قتل کرایا، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ اس کا حال ہے۔ تو ان جیسے بندوں کو پھر بیکندی ایک وہ تھا رافضی بادشاہ تھا، اس نے کیا تھا، اور اس طرح معتزلہ کوئی فرقہ تھا ضالہ فرقہ جس پہ امام بخاری بھی رد کرتے ہیں، ان نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1957 میں ہمارے ان بیچاروں نے کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے انکار ہیں، اللہ پاک ہمیں انکار سے بچائے، شریعت ماننے والا۔ خطبہ صدیق اکبر سے قبر حیات فی القبر کی نفی ہوتی ہے، انا للہ۔ آپ کو پتہ ہے خطبہ صدیق اکبر کی پوری روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے، ورقے کی بائیں سائڈ اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آدھی بات سناتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں میں اعلان کیا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ اگر تم لوگ حضور کی عبادت کرتے تھے تو سنو حضور پاک فوت ہو گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یقیناً کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ حی القیوم ہے۔ اتنی بات کر کے بعد ٹھپ، اگلا جملہ نہیں سناتے، ایسے پی جاتے ہیں جیسے میں نے انہیں پیپسی لے کر دیا، جو پی جاتا وٹ لے، کسی نے دینا ہی کوئی نہیں۔ آگے بھی ابو بکر صدیق نے کوئی جملہ آگے روایت میں ہے، اسی روایت میں ہے، اسی صفحے پر ہے، ایک ہی حدیث میں، ان نالوں میں جڑا کھلوتے ہیں، وہ حیات النبی کا لفظ ہے، وہ نہیں سناتے۔ گل پوری نہیں ہوئی میرا پتر، ادھوری ہوئی ہے۔ مجھے ایک ایک چیز کا تمہارے بارے میں، اس طرح کے سوالات کے بارے میں تجربہ ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، اماں فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا اسی حدیث میں، اسی صفحے پر، فرمایا لوگو والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، میرے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، حضور پاک پر دوسری موت نہیں آئے گی۔ دوسری موت کون سی ہے؟ نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہوئی کہ وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعَقِّبُهَا مَوْتٌ بَلْ يَسْتَمِرُّ حَيًّا وَالْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ۔ یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں بتائیں گے وہی صفحہ ہے، کوئی اور ہی صفحہ کو نہیں اتھا ہی کھلو دیا۔ کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ لوگوں کا تو سوالات و جوابات کے بعد روح کا تعلق خفیف کیا جاتا ہے کہ یا نیک ہے تو ثواب، برا ہے تو عذاب، اس کو دوسری موت کہتے ہیں۔ کہ نبی کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا، پیغمبر قبر میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جیسے باقی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ خطبہ صدیق اکبر کا پورا حصہ ہے، پورا حصہ سناؤ، پورا ابو بکر مانو، ادھورا ابو بکر نہیں ماننے دیں گے، پورا حق۔